موت کی پہلی علامت صاحب یہی احساس کا مر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے ناظرین کرام آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل حجازی مسافر پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر انسان اس کی نعمتوں کو اپنے شعور کے اعتبار سے شمار کرنا چاہے پھر بھی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے انمول تحفہ زندگی کا دیا ہے۔ زندگی کے ایک ایک سانسوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم کو دینا ہے، اور اسی مختصر سی زندگی میں سکھ دکھ تکلیفیں بہت کچھ ہے۔ کیا وہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے انعامات سے زیادہ ہیں؟ ایک آدمی کی زندگی اگر 60 سال 70 سال مان لیتے ہیں تو کیا اس نے 60-70 سال صرف دکھوں میں گزارے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کبھی کوئی نعمت سے نوازا ہی نہیں؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی نعمتوں کا شمار تو دور کی بات ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے لگتا ہے؟ بلا شبہ پریشانیاں کوئی بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مومن کے لیے وہ پریشانیاں تو ایک اس کے درجات کے اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کی خطا کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانیاں لاحق کر دیتا ہے۔ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ تو ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہ مشکلات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات کوئی بھی ہوں وہ ختم ہو جانی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں ہے، تو یہ مشکلات جو ہم پر آتی ہیں یا پریشانیاں ہم پر آتی ہیں یہ بھی دائمی نہیں ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جرم ہونے لگا ہے شرعی اعتبار سے، وہ ہے خودکشی۔ انسان اپنا ذہنی توازن بگاڑ چکا ہے بلکہ کھو چکا ہے۔ جب ذہن بگڑ جاتا ہے تو انسان کا اپنے اوپر قابو بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اور یہ جو ذہنی توازن بگڑتا ہے انسان کا، اس میں معاشرے کا دخل بہت زیادہ ہے۔ ہم ہی اور آپ ہیں دوسروں کے اوپر ہمیشہ کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں اور خود کے گریبان میں کبھی نہیں جھانکتے ہیں۔ یعنی ایک عام آدمی کو کس قدر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک عام آدمی ویسے بھی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، پھر لوگ اگر اس کا ہنسی مذاق اڑانے لگیں تو اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا ہے۔ اب ایسی صورتوں میں انسان چاہے نہ چاہے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، کبھی خودکشی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم نے لوگوں کے دکھ درد بانٹنا چھوڑ دیا، ہم نے ہمدردی کرنا چھوڑ دی، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا چھوڑ دیا، امداد، مدد، صبر کی تلقین سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، تو آج وہ پریشان ہیں، کل کو ہم پریشان ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ معاش کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں تو جس دین پر ہم عمل کرتے ہیں، جو دین ہمارے پاس آیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے آیا ہے، آپ کبھی ان کی زندگیوں کو اٹھائیے اور دیکھیے کس قدر انہوں نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری ہے، لیکن کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ خودکشی کر لیں۔
فقر و فاقہ میں رہیں یا نعمتوں میں رہیں، اس دنیا سے ایک دن آخرکار چلے ہی جانا ہے، تو پھر وہ کام کریں جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر چکے ہیں جو ہم لوگ، اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں۔ تیسری بات، خیر خواہی، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ چوتھی بات، اگر کوئی چیز ہم کو پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے ہے، آپ اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، نبیوں کی اور ولیوں کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے، کس طرح انہوں نے برداشت کیا ہے، وہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ جب ہم اور آپ سب لوگ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کی خیریت جاننے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانیں گے، اور اگر ہم کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اس طرح عمل کریں گے، تو انشاءاللہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے گی، لوگوں کا ذہنی ماحول اچھا ہو جائے گا، جو توازن بگڑتا جا رہا ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اور ایک عام انسان جب دلی اعتبار سے خوش ہوتا ہے تو پھر وہ غلط قدم کبھی بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ تو خودکشی کوئی حل نہیں ہے، حل ہے اس زندگی کو جینا، اور اس کا حل ملے گا آپ کو صحابہ اکرام کی زندگی میں۔ تو ہم اپنے صحابہ اکرام کی زندگی میں اس کا حل تلاش کریں۔